ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے, روز آتی ہوں روتی ہوں. کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا, بارات تھی, کشتی ڈوب گئی, سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں. آپ کو ترس آ گیا, آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری, ہاتھ مارا, کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر. دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی, سارے باراتی زندہ آئے, زندہ باد زندہ باد, سارے آئے, دولہا بھی آیا. یہ کرامت ہے. آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے, اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہنا, بے شک. سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا, نہیں تو شیطان بن جائے گی. یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا. یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں, ہمارے لیے 12 سال ہیں, لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں. یہ اولیاء کی زندگی ہے. کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے. اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, وہ منکر تھے بہت سارے. سنیے, اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ. معراج بیان کر رہے, میرے آقا بستر پر سوئے تھے, جبرائیل آئے, اٹھائے, لے گئے, حرم میں لے گئے, وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے, مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, عرش دیکھا, کرسی دیکھا, لوح دیکھا, قلم دیکھا, رب سے ملاقات کی, جنت, دوزخ. اس کے بعد واپس آئے, ابھی بستر گرم تھا. منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا, مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ, لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا. یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں. اب مجھے بتائیے, اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا, لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں. مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے, یہ افواہ ہے, بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں. وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا کہ نبی یہاں سے گئے, مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے, آسمانوں کا سفر کیے, یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا, رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی, واپس آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے. گھر آئے, گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ, بنا دے توں. مچھلی لایا اور دے دیا. سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے, دریا میں غوطہ لگایا, ڈوب گئے, چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے, خوبصورت عورت بن گیا, عورت بن گیا. یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا, وہ عاشق ہو گیا, لے لیا, اٹھا لیا, لے جا کر کے شادی رچا لیا, گھر میں رہ بھی لیا, بچہ بھی ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے. زمانہ بیت گیا, تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے. ایک زمانہ آیا, اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں, دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا, پھر غوطہ لگایا, ڈوب گیا. پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی, کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے, پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا, کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا, شہزادی بن کر رہا, اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں, میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا, اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی, کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے, اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا, بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے, اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں, دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے, جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا.
جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں، ابھی خطاب چل ہی رہا ہے، مجمع میں بیٹھ گیا، غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں۔ اسی طرح